السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وازواجہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سامعین محترم، مکتب دعوہ تویت الجالیات کاکیہ مکہ مکرمہ کے دعوت پر شریکہ سعودی سروس کے انتظامیہ کے موافقہ پر آج اس جامع مسجد میں ہمارے مہمان ہیں جناب فضیلت الشیخ فصیح الدین صاحب، حیدرآباد انڈیا والے۔ اللہ رب العزت ان کی حاضری کو، زیارت حرمین کو قبول فرمائے اور تمام سامعین کو ان کے پند و نصائح سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ اللہ سب کی حاضری قبول اور منظور فرمائے۔ اب میں بغیر کسی مقدمہ تمہید کے شیخ صاحب کو دعوت سخن دوں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب فضیلت الشیخ فصیح الدین صاحب، حیدرآباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ وقال تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ان العزة للہ جمیعا وهو السمیع العلیم۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں۔ تعریف میں کروں اس اللہ کی جس کے خزانوں سے کائنات بننے سے لے کر آج تک اس کی مخلوقات اس کے خزانوں سے کھا رہی ہے، پی رہی ہے، پل رہی ہے۔ اس اللہ کے خزانوں میں آج تک کمی نہیں آئی اور کبھی کمی نہیں ہونے والی ہے۔ پڑھوں میں درود اس ذات رحمت پر، اور آپ سب بھی پڑھیں درود اس ذات رحمت پر جس ذات رحمت پر درود پڑھتا ہے خود اللہ عز و جل۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ عز و جل کا فضل ہے، کرم ہے، الحمدللہ، بے انتہا اللہ کا شکر میں ادا کرتا ہوں۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد مکتب دعوہ تویت الجالیات کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا دوسری مرتبہ مکہ المکرمہ میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن حدیث بیان کرنے کے لیے۔ تقبل اللہ، اللہم انی اعوذ بک من عمل الریا، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، آمین۔ سامعین، آج کے ہمارے اس تقریر کا عنوان ہے ابلیس اور اس کی ذریت
کہ حرب انسانوں پر۔ اللہ عز و جل نے جناتوں کو پیدا کیا ہے آگ کی لو سے۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں سورہ حجر سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 27 میں کہا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ، اور پیدا کیا ہم نے جناتوں کو من قبل من نار السموم، تم سے پہلے لو والی آگ سے، یعنی ہم انسانوں سے پہلے اللہ عز و جل نے جنات کو پیدا کر دیا تھا۔ کس سے؟ آگ سے نہیں پیدا کیے گئے جنات، بلکہ آگ کی لو سے پیدا کیے، نار السموم کہا اللہ نے۔ سورہ رحمان سورہ نمبر 55 27ویں پارے میں ہے، اس کی آیت نمبر 15 میں اللہ نے کہا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور جناتوں کو ہم نے پیدا کیا آگ کی لو سے، مارج من نار اللہ نے کہا۔ یہ جو ابلیس ہے فرشتہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ فرشتہ کہتے ہیں کہ وہ فرشتوں کی صف میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ نے حکم دیا تھا کہ اے فرشتوں تم سجدہ کرو آدم کو، فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ابلیس فرشتہ تھا، لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے، بلکہ اللہ عز و جل نے جو کہا اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ سورہ کہف قرآن مجید کا 18ویں نمبر والا سورہ ہے، سورہ نمبر 18 سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں اللہ نے کہا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا۔ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ ابلیس جنوں میں سے ہے، اور اسی آیت میں سورہ نمبر 18 سورہ کہف کی آیت نمبر 50 میں اللہ نے آگے کہا، ذریت کا لفظ استعمال کیا رب کریم نے، اور جنات تمام جو اس روئے زمین میں اور جہاں کہیں بھی بس رہے ہیں یہ تمام ابلیس کی اولاد ہیں۔ ابلیس تمام جنوں کا باپ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا افتتخذونہ وذریتہ اولیاء، یعنی کیا تم اسے اور اس کی ذریت کو میرے علاوہ دوست بناؤ گے؟ وہم لکم عدو، جبکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ عز و جل نے اس میں واضح کہہ دیا کہ ابلیس جن تھا اور وہ تمام جنات اس کی ذریت ہے۔ بہت سارے لوگ انکار کرتے ہیں جن کا، یہ جن کوئی مخلوق نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کہتے ہیں۔ حقیقت میں اللہ عز و جل نے کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جن و انس کو اللہ نے پیدا کیا صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ جن ایک مخلوق ہے، فرشتے بھی ایک مخلوق ہے، انسان بھی ایک مخلوق ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا، جنات کو اللہ نے لو والی آگ سے پیدا کیا، اور انسان کو اللہ نے، آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، اور پوری ذریت آدم کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا۔ دلیل سورہ طارق قرآن مجید میں 30ویں پارے میں سورہ طارق ہے، سورہ نمبر 86 ہے، اس کی آیت نمبر 5 6 7 آپ پڑھیں گے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، کہ انسان دیکھتا نہیں کہ اس کو ہم نے کس سے پیدا کیا؟ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، پیدا کیا ہم نے اسے اچھلتے ہوئے پانی سے، جو پانی نکلتا ہے عورت کی سینے کی ہڈی سے، مرد کی ریڑھ کی ہڈی سے، یعنی اولاد آدم پانی سے بنائیں گے۔ لیکن اگر اس مفہوم کو بھی سمجھ لیتے ہیں کہ جی ہاں انسان مٹی کے ہے، تو جو کچھ بھی ہم کھا رہے ہیں وہ مٹی کی ہی پیداوار ہے، لیکن حقیقت میں ہم پانی سے ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے فضیلت بخشی انسانوں کو۔ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر غالباً 70 یا 71 ہے، اللہ عز و جل نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ عز و جل نے اولاد آدم کو عزت بخشی ہے۔ لوگوں، فرشتے ان کو کوئی خواہشات نہیں ہیں، جو کچھ حکم دیا جاتا ہے بس وہ کرتے ہیں۔ سورہ تحریم سورہ نمبر 66 ہے قرآن مجید میں، اس کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے کہا فرشتوں کو جو حکم دیا گیا ہے بس وہی کرتے ہیں، نہ آگے بڑھتے نہ پیچھے ہٹتے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے وہ لوگ۔ فرشتوں میں عورت اور مرد نہیں ہے، فرشتوں کو جو حکم دیا گیا ہے بس وہ نور سے بنی مخلوق ہے، وہ کام میں لگے ہوئے، اور یہ جہنم و جنت کا بھی نظام ان کے لیے نہیں ہے، حساب کتاب فرشتوں سے نہیں۔
اللہ عز و جل کی دو ہی مخلوق جنت و جہنم میں جانے والی ہے، جنات اور انسان۔ رب کریم نے سورہ ذاریات سورہ نمبر 51 کی آیت نمبر 56 میں کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی اللہ نے قانون بیان کیا ہے کہ جنات اور انسان کے لیے یہ شریعت ہے اور انہیں اس روئے زمین کی زندگی میں اللہ عز و جل کی عبادت کرنا ہے موت آنے تک۔ جو اللہ عز و جل کے قانون کے خلاف میں زندگی گزاریں گے انسان اور جنات، وہ جہنم کی آگ میں ہی جانے والے ہیں۔ اب جو جنات ہے ان کے بارے میں تھوڑا سمجھ لیں۔ قرآن مجید میں جن لفظ 22 مرتبہ آیا ہے اور لفظ جان 7 مرتبہ آیا ہے قرآن مجید میں۔ جن ایک کو کہیں گے، ایک سے زائد کو جان کہیں گے۔ قرآن مجید میں لفظ شیطان 68 مرتبہ آیا ہے، 68 ٹائمز، اور لفظ شیاطین، شیطان ایک کو کہیں گے، شیاطین شیطانوں کی جمع، شیاطین 17 مرتبہ لفظ آیا ہے قرآن مجید میں۔ تو اللہ رب العالمین کے کچھ بندے عجیب قسم کی کنٹروورسی بھی کرتے ہیں، شیطان صرف جنوں میں ہی ہے یہی کہتے ہیں، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے، شیطان انسانوں میں بھی ہے۔ دلیل سورہ انعام سورہ نمبر 6 کی آیت نمبر 112 میں اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، انسانوں میں بھی شیطان ہے، جنوں میں بھی شیطان ہے۔ شیطان سرکشی کرنے والے کو، شرارت کرنے والے کو، نافرمانی کرنے والے کو کہیں گے۔ تو انسانوں میں بھی شیطان ہے، جنوں میں بھی شیطان ہے۔ اب جو ابلیس کی ذریت ہے وہ جنات ہیں، ان میں جنات، شیاطین جنات بھی ہے اور ایمان والے جنات بھی ہیں۔ سورہ جن سورہ نمبر 72 ہے قرآن مجید میں، اس کی آیت نمبر 14 اور 15 جب آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، جنہوں نے کہا کہ بے شک ہم میں بعض مسلمان بھی ہیں اور بعض ظالم ہیں، ظلم کر ہوئے۔ جو اسلام لائے وہ تو رشد و ہدایت پر ہے، اور جو ظالم ہے وہ جہنم، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ تو انسانوں میں متقی ایمان والے انسان جیسے ہیں اور کافر انسان جیسے ہیں، شرک کرنے والے جیسے انسان ہیں، ویسے ہی جنوں میں، ابلیس کی ذریت میں ایمان والے جنات بھی ہیں جو متقی ہیں، مؤمن ہیں، وہ اللہ عز و جل کے قانون کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور جو کفر کرنے والے، شرک کرنے والے یہ جنات ہے تو یہ جہنم کی آگ میں ہی جائیں گے۔ اللہ عز و جل کی یہ مخلوق کا باپ ابلیس اللہ عز و جل سے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، بے شک تیرے عزت کی قسم میں اغوا کر کے رکھوں گا ایک بڑی جماعت کو، یعنی ایک انسانوں کی کثیر جماعت کو اغوا کر لے گا، یعنی اپنے راستے پر لے چلے گا، جہنم میں لے جائے گا۔ پھر یہ بات بھی ہے كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، سورہ حشر میں یہ آیت ہے۔ کہے گا پھر شیطان کہ کفر کر، اور جب انسان کفر کر لیا تو پھر اب بولنے لگا کہ میں تم سے بری ہوں، میں اللہ رب العالمین کا خوف کرتا ہوں۔ یہ خود شیطان کہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت کرے ان سے۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں ان جنوں سے انسانوں کی زندگی میں، اور یہ چیزوں کو کچھ لوگ انکار کر رہے ہیں۔ معتزلہ نے بھی انکار کیا تھا، لیکن اللہ میرے ان بھائیوں کو جو انکار کر رہے ہدایت دے دے، آمین۔ انسانی جسم میں جن داخل ہوتا ہے، 4 وجوہات ہیں۔ انسانی جسم میں ایک جن داخل ہونے کے 4 وجہ ہیں۔ دیکھیے شیطان، ابلیس اور اس کی ذریت کے حربے انسانوں پر کیسے، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ داخل ہونے کے 4 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ انتقامی طور پر، یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کرنے کے بنا پر وہ جہنمی قرار دیا گیا، تو اب اس نے کہا کہ میں اس کی
ذریت کو میرے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا. فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. یعنی انتقامی طور پر ایک صحیح مسلم حدیث نمبر 2813 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ابلیس کا عرش، ابلیس کا تخت پانی پر ہے، وہ اپنے لشکر جناتوں، اپنے بچوں کو چھوڑ رکھا ہے اس کے کام میں. وہ جنات اس زمین پر پھیلے ہوئے انسانوں کے درمیان میں جاتے ہیں، بہت سارے کام، شراب پلانا، سود دلوانا، زنا کروانا، جوا کھلوانا اور بہت سارے کبیرہ گناہ کرواتے ہیں، صغیرہ گناہ کرواتے ہیں. ہر روز شام کے وقت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہر روز شام کے وقت وہ لوٹتے ہیں اپنے باپ ابلیس کے پاس اور کہتے ہیں کہ میں نے فلاں کام کیا، فلاں کام کیا، فلاں کام کیا. ابلیس کسی سے خوش نہیں ہوتا. ایک جن آ کے یہ کہتا ہے کہ میں نے شوہر اور بیوی کے درمیان میں درار ڈال دیا، تو اس جن کو ابلیس نعم انت کہتے ہوئے اس کی پیٹھ تھپکتا ہے، یعنی تو نے بہت خوب کیا. تو سب سے بڑا کام کیا ہے شیطان کا، جنوں کا؟ شوہر اور بیوی کے درمیان میں جدائی ڈالنے والا کام. دیکھیے اگر شوہر اور بیوی کے درمیان میں جدائی آ جائے گی تو جو اولاد ہے وہ بھی مسائل میں آ جائے گی. پھر درار اس قدر پہنچ جائے گی کہ یا تو وہ خلع لے کر چلے جائے گی یا پھر وہ طلاق دے دے گا، پھر وہ کسی اور کے ساتھ چلا جائے گا، یہ کسی اور کے ساتھ چلی جائے گی اور اولاد پھر روڈ پر آ جائے گی. تو یہ شیطان کے حربوں میں سے بڑا حربہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم حدیث نمبر 2813. خیر، انتقامی طور پر ایک کام ہے، جسم میں مسلط ہو کے تکلیفیں دیتا ہے بہت سارے کو. دوسری وجہ ہے انسانی جسم میں مسلط ہونے کی عاشقی کے طور پر. جی ہاں، عاشقی کے طور پر. اور انسانی لڑکی یا انسانی عورت کے جسم میں مرد جن داخل ہوتا ہے اور وہ اس سے مباشرت بھی کرتا ہے. یہ باتیں میری آپ کے سر پہ سے باؤنس ہو رہی ہوگی، لیکن انشاءاللہ بہت سارے لوگ جانتے بھی ہوں گے، سنے ہوں گے اس سے پہلے بھی. میں ایک معالج ہوں، پہلے میں آپ کے سامنے اپنی بات رکھ دوں. میں ایک معالج ہوں، علاج کرتا ہوں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان لوگوں کا جن کے جسم میں، جن انسانوں کے جسم میں جنات مسلط ہو گئے ہوں، یا جادو کروا دیا گیا ہو، یا نظر بد لگ گئی ہو، یا مس ہو گیا ہو. 4 روحانی امراض ہے. تو یہ 4 روحانی بیماریوں میں جو کچھ بھی بیماری سے تکلیف میں ہے وہ بندہ پہنچتا ہے ہمارے سینٹر پہ. میرا سینٹر حیدرآباد میں دار العلاج شفا بالقرآن کے نام سے دعویٰ سینٹر ہے، رقیہ سینٹر الحمدللہ. تو اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے بہنیں آتی ہیں امت میں سے اور کہتے ہیں کہ شیخ، اور کبھی کہہ نہیں پاتی تو لکھ کر دے کے جاتی ہیں کہ ہم ایسا خواب دیکھ رہی ہیں کہ جو ہے کوئی ہمارے ساتھ مباشرت کر رہا ہے. ہم اس کو دیکھ نہیں رہے ہیں لیکن محسوس پورا کر رہے ہیں جیسا کہ ہم اپنے خاوند کے ساتھ ہو. یہ کہتی ہیں، اور یہ چیز پاسبل ہے، ہو سکتی ہے، داخل ہو سکتا ہے انسانی جسم میں جن. لوگ انکار کرتے ہیں. لیکن ایک صحابیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی. فتح الباری صحیح بخاری کی شرح ہے، اس کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 115 پر یہ چیز آپ کو ملے گی. صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر ہم بھول رہے ہیں لیکن فتح الباری کی شرح، بخاری کی شرح فتح الباری کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 115 پر یہ وضاحت موجود ہے. وہ صحابیہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے تو کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور بڑی تکلیف میں ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اگر اس بیماری میں صبر کر لو گی تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں جنت دیں گے. صحابیہ نے کہا ٹھیک ہے میں صبر کر لوں گی. لیکن صحابیہ نے آگے کیا کہا کہ جب مجھ پر دورہ پڑتا ہے تو میں برہنہ ہو جاتی ہوں، یعنی میری ستر کھل جاتی ہے. برہنہ کیوں ہوتی ہے اب ذرا سمجھ لیں انشاءاللہ باذن اللہ. تو جو ہے وہ صحابیہ نے کہا، اور مسند بازار حدیث نمبر 5070 5070 میں یہ الفاظ موجود ہے، انی اخاف الخبیث ان یجزدنی. وہ صحابیہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اس بات سے خوف ہوں کہ یہ خبیث مجھے برہنہ نہ کر دے. تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جن انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے. لیکن اس بات کو انشاءاللہ ذہن میں رکھ لیں کہ انسانی عورت کے جسم میں مرد جن داخل ہوا، مباشرت کیا، لیکن اس سے اولاد نہیں ہوگی. کیوں؟ سورہ روم سورہ نمبر 30 کی آیت نمبر 21 میں اللہ نے کیا کہا؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے پیدا کیا ہماری ہی نفس سے ہمارے لیے بیوی.
یعنی انسانی مرد کے لیے انسانی عورت ہے اور جن مرد کے لیے جن عورت ہے. جن مرد اگر انسانی عورت کے جسم میں داخل ہو کر مباشرت دخول کر رہا لیکن اس سے وہ اولاد نہیں ہوگی. اور انسانی مرد بھی بہت سارے ایسے لڑکے بھی آتے ہیں شیخ، فجر پڑھنے سے قبل بھی غسل کر کے گئے تھے، فجر پڑھ کے آئے، پھر سو گئے اور پھر غسل کرنے کی نوبت آ گئی. شیخ بہت زیادہ احتلام ہو رہا ہے، کیا مسئلہ ہے سمجھ میں نہیں آ رہا، خواب عجیب دیکھ رہا ہوں، کوئی عورت ہے میرے ساتھ یا کوئی لڑکی میرے جسم پہ رہتی ہے اور میں ہٹانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن وہ ہٹتی نہیں ہے. ایسے الفاظ بھی کہتے ہیں. اور ان کے پیر اتنے مطلب ایک دم باریک ہو رہے ہیں، صحت مطلب بگڑ رہی ہے، ایسی چیز ہو رہی ہے. تو ہو سکتا ہے انسانی مرد میں جن عورت بھی داخل ہو کر مباشرت کرتی ہے، اپنی حاجت پوری کر کے چلے بھی جاتی ہے. 24 گھنٹے مسلط بھی رہتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آتے ہیں تکلیف دیتے ہیں عارضی طور پر پھر چلے جاتے ہیں. تو دوسری وجہ ہے عاشقی طور پر، اور یہ چیز میرے تجربے میں نہیں بلکہ میرے استاد محترم اور ہمارے سلف الصالحین ابن تیمیہ علیہ الرحمہ وغیرہ اور بہت سارے سلف الصالحین کی کتابوں کا آپ مطالعہ کریں گے تو ملے گا یہ چیز کہ جی ہاں یہ پاسبل ہے. آگے سنیے، تیسری وجہ انسانی جسم میں جن مسلط ہونے کی وہ ہے جادو کے ذریعے سے. ایک جادوگر کے پاس آپ سے حسد کرنے والا شخص پہنچا اور آپ پر جادو کروایا. آپ کی خوبصورتی سے حسد کر سکتا ہے، آپ کی دولت سے حسد کر سکتا ہے، آپ کی شہرت سے حسد کر سکتا ہے، آپ کے کاروبار سے حسد کر سکتا ہے. ماشاءاللہ آپ کی ترقی ہو رہی ہے تو اس سے بھی حسد کرتے ہوئے اب ماشاءاللہ تبارک اللہ کہنے کی بجائے حسد کی بنا پر اور زیادہ ہی دشمنی میں جو ہے پہنچ جاتا ہے ساحر کے پاس اور پہنچ کر جو ہے جادو کروا دیتا ہے. اب ایک ساحر جو انسان ہے وہ جادو کر دیتا ہے تو ایک جادو وہ قسم کا ہے جو جن کو انسانی جسم میں نہیں مسلط کرنے والا جادو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا. صحیح بخاری حدیث نمبر 5763 5763 صحیح بخاری. عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کر رہی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت عجیب تکلیف میں تھے اور جان لیوا جادو کیا گیا تھا. کئی جان لیوا حملہ کیے گئے لیکن کامیاب نہیں ہوئے تو جان لیوا جادو کر دیے. لیکن یاد رکھیں کہ جادو اسی وقت اثر ہوگا جب وحدہ لا شریک اللہ کا حکم ہوگا، اس سے پہلے جادو اثر نہیں ہو سکتا. کیونکہ اللہ نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102 میں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اس سے نقصان اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. اب اللہ کا حکم کیوں ہوگا بھائی؟ جادوگر ایک کافر، اس کے پاس ایک حاسد شخص پہنچا جادو کروانے کے لیے، وہ جادوگر جادو کیا. اب اس کے پاس اتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ ہمیں تکلیف پہنچا سکے جادو کے ذریعے سے؟ واللہ نہیں. کائنات کے تمام جادوگروں کو میرا اوپن چیلنج ہے، کائنات کے تمام کفر کرنے والے شرک کرنے والے جنات کو میرا اوپن چیلنج ہے الحمدللہ کہ تم کچھ کر سکتے تو کرو. میرے رب کا حکم ہوگا تو تمہارا کیے ہوئے جادو میں اثر ہوگا اور مجھے تکلیف پہنچے گی. اور میرے رب کریم نے نہیں چاہا مجھ پر وہ جادو کا اثر ہونا تو کائنات کے پورے جادوگر مل کر بھی مجھ پر جادو نہیں کر سکتے. یہ ایمان ہونا چاہیے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا جو گیا تھا وہ جان لیوا جادو تھا، لیکن حکم ربانی سے جان لیوا جادو کا اثر جان لیوا نہیں رہا بلکہ ہلکا سا اثر رہا، بھولنے والا. کیا بھولتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ازواج مطہرات کے پاس جانے کی باری بھولتے تھے. کچھ کام کر دی ہوتے نہیں کرے بلکہ پھر جو ہے اس طریقے سے. لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شریعت کی کوئی چیز نہیں بھولے، نماز نہیں بھولے، شریعت کی کوئی چیز نہیں بھولے. یہ اللہ عز و جل نے آپ کو حفاظت میں رکھا تھا. تکلیف میں آپ تھے، آپ اپنے جسم کو باندھا ہوا محسوس کرتے تھے. تو یہ غالباً 30 دن یا 40 دن روایت کہتی ہیں، ابو داؤد میں بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اثر تھا 30 دن غالباً. ایک دن بہت زیادہ دعا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہ بس جو چیز ہے ظاہر کر دے. دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ پر جادو کیا گیا، آپ کو خود نہیں معلوم کہ آپ پر کیا کیا گیا. اور آج کے بابے اللہ حفاظت کرے شہر حیدرآباد سے ہوں. حیدرآباد میں حیدرآباد ہے، سکندرآباد ہے، پرانا شہر حیدرآباد جو ہے ہمارا ہندوستان میں دکن میں، گلی کو ایک ولی ہے، اللہ حفاظت کرے. مطلب
آپ اگر بائک پر جا رہے ہیں تو جیسے آپ ٹرننگ لیں گے تو ایک قبر ہوگی، اس کے اوپر ایک ہری چادر ہوگی. اللہ حفاظت کرے، آمین، شرک سے، کفر سے ہماری. تو ایسے، اور پھر گلی کو ایک بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں دکان کھول کے، لوگوں کی تقدیر بتا رہے ہیں اور لوگوں کے مسائل حل کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں. سب کام ہے. اگر کسی کے عقیدے کے خلاف میں اگر یہ باتیں ہیں تو معافی چاہوں گا، دل سے معافی چاہ رہا ہوں، معاف کر دیجئے. واللہ میں ایک مجاور کا نواسا تھا. مجاور جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ درگاہ میں جو مسل کٹا مارتے ہیں. ہاں، الحمدللہ بریلوی تھا، پھر تبلیغی ہوا. آج میں اہل حدیث ہوں 6 سال سے الحمدللہ. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا جو منہج ہے، جو مسلک ہے، اس منہج و مسلک پر چلنے کی پوری کوشش کر رہا ہوں الحمدللہ. اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ ریا سے بچائے، آمین. تو لوگ ایسے غیبی دعوے کرتے کہ تم پر تمہاری خالہ نے کروا دیے، سامنے ہوٹل والے نے تمہارا ہوٹل کا کاروبار بند ہونا اس لیے کروا دیے. یہ سب تماشے کی باتیں ہیں، مطلب جھوٹ. نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم کہ آپ پر جادو کیا گیا. وحدہ لا شریک نے جب 2 فرشتوں کو بھیجے، ایک فرشتہ آ کے آپ کے سر کے پاس کھڑا ہو گیا، ایک فرشتہ آ کے پیر کے پاس کھڑا ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے، آنکھیں بند ہے آپ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ دونوں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہیں. کیا ہوا یہ صاحب کو؟ ایک فرشتے نے کہا، تو دوسرے نے کہا کہ ان پر جادو کیا گیا. پھر اس نے سوال کیا کس نے جادو کیا؟ تو جواب دینے والے فرشتے نے کہا کہ لبید بن عاصم جو یہودی ہے بنو زریق کا، اس نے کیا. پھر اس نے سوال کیا کہ کن چیزوں کو لیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کرنے کے لیے؟ تو اس نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال اور کنگھی. ایک روایت میں کرتا بھی ہے، تفسیر ثنائی میں ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تفسیر میں آپ کو یہ چیز ملے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چیزیں لے کر جادو کیا. اس کو دفنایا کہاں پر ہے یہ چیزوں پر جادو کر کے؟ تو زروان نام کے کنواں ہیں، وہاں پر اس میں دفنایا ہے. خیر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ فرشتے جا چکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور گئے صحابہ کے ساتھ، اور اس میں سے وہ چیزیں نکالے اور پھر اس کو وہیں پر زائل کر دیا. لیکن ابو داؤد میں ہے فَآتَاهُ جِبْرِيلُ بِالْمُعَوِّذَتَيْن، جبرائیل میرے پاس آئے اور معوذتین یعنی فلق اور ناس لے کر آئے، اور 11 نوٹس تھے اس کے اوپر، 11 گیٹھیں ڈلی ہوئی تھی وہ بال اور وہ کنگھی وغیرہ پر. تو ہر ایک آیت پڑھتے ہوئے ایک ایک گیٹھی کھولے، جیسے 11ویں گرہ کھلی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو کھولا ہوا محسوس کر رہے تھے، یعنی جادو کے اثر میں باندھا ہوا محسوس کر رہے تھے. 11ویں آیت پر 11ویں گیٹھی کھلی. سورہ فلق کی 5 آیتیں، سورہ ناس کی 6 آیتیں، ٹوٹل 11 آیتیں نازل ہوئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا تھا وہ جن کو آپ کے جسم میں مسلط نہیں کیا گیا تھا، بلکہ صرف اور صرف جادو کا اثر پہنچا دیا گیا تھا. تو ایک تو یہ قسم کی جادو ہے. دوسری جن کو مسلط کرنے والا جادو، یعنی جن کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں جسم میں داخل ہو جاؤ اور اس کا دماغ مفلوج کر دو، جسم مفلوج کر دو، مطلب جو مقصد بیان کیا گیا وہ جن وہ حرکتیں کرتا ہے. چوتھی وجہ ہے انسانی جسم میں جن داخل ہونے کی، اللہ مسلط کر دیتے ہیں، اللہ کا عذاب. پہلی انتقامی، دوسری عاشقی، تیسری آزمائشی. کیونکہ آزمائش اس لیے کہہ رہا ہوں، جادو انما نحن فتنہ، جادو مطلب آزمائش کے لیے اللہ نے نازل کیا، تو آزمائشی طور پر. چوتھی وجہ ہے اللہ مسلط کر دیتے عذابی. دلیل سورہ زخرف سورہ نمبر 43، سورہ نمبر 43 آیت نمبر 36. اللہ نے کہا وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اللہ عز و جل نے کہا کہ جو کوئی بھی رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، مسلط کر دیتے ہیں ہم اس پر ایک شیطان جو اس کا ساتھی بن کے رہ جاتا. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، آمین. تو سبحان اللہ، یہ 4 وجوہات ہیں انسانی جسم میں جن داخل ہونے کی. جادو بغیر جنات کے یہ ساحر لوگ نہیں کر سکتے جادو. اچھا، کیا یہ ساحر انسان جن کو دیکھ سکتے ہیں؟ واللہ نہیں. دلیل سورہ اعراف قرآن مجید کا 7ویں نمبر والا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 27 میں اللہ نے کہا انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ دیکھتا ہے اور اس کے قبیلے بھی دیکھتے ہیں، تم انہیں ہرگز نہیں دیکھ سکتے. یعنی ہم انسان جناتوں کو ہرگز
نہیں دیکھ سکتے. اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ میں جن کو دیکھا، نہیں، وہ جھوٹ کہہ رہا ہے. جی ہاں، اگر کوئی جن انسانی شکل میں، کتے کی شکل میں، سانپ کی شکل میں، بلی کی شکل میں یا کوئی اشکال میں اگر آیا تو پھر ہم جو مخلوق کو دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے، اسے بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن کیا پتا کہ وہ سچ میں حقیقت میں وہ سانپ ہے یا حقیقت میں وہ جن سانپ کی شکل اختیار کیا ہوا، آپ کو نہیں معلوم. بہت سارے لوگ جو ہے عجیب باتیں کرتے ہیں، ان کے پیر الٹے ہوتے ہیں. یہ سب بولنے کی باتیں. چڑیل کے پیر الٹے ہوتے اور ان کے پیر الٹے، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. رب نے جو کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، بس یہی اسلام ہے، وہی سمجھنا ہے، اسی کے مطابق عقیدہ ایمان ہونا ہے اور عمل ہونا ہے. تو انشاءاللہ باذن اللہ دنیا میں بھی رزق کریم اللہ دیں گے اور آخرت میں جنت دیں گے انشاءاللہ. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف میں زندگی گزاریں گے، عقیدہ قرآن اور حدیث کے خلاف میں ہوگا، عمل قرآن اور حدیث کے خلاف میں ہوگا، واللہ وہ شخص جہنم کی آگ میں جانے والا ہے. لوگوں، جادوگر جادو کرنے کے لیے کفریہ کام کرنا پڑتا، ابلیس کی عبادت کرتا ہے، وہ جنوں کو خوش کرنے کے لیے بہت سارے ایسے خبیث اعمال کرتا ہے جس سے ابلیس خوش ہوتا ہے، پھر احمق قسم کے کچھ ایک دو جنات کو اس کے پاس چھوڑ دیتا ہے. اور بہت سارے بابے لوگ بولتے دیکھیے کہ ہمارے پاس موکل ہیں، ہم ان کے ذریعے سے کام لیتے ہیں. جن ہوتے ہیں وہ، انہوں نے نام دے دیے موکل بول کے. قرآن حدیث میں کہیں بھی موکل کا ذکر نہیں ہے، بس ایک جگہ ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 2814، قد وکل اللہ قرینہ من الجن، بے شک یقیناً اللہ نے ہر انسان کے جسم میں ایک جن کو رکھا ہے، اس کا قرین. میرے جسم میں بھی ایک جن ہے، آپ تمام کے اجسام میں جن ایک موجود ہے. صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ سے کہہ رہے تھے وَإِيَّاكَ یا رسول اللہ، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِيَّايَ، ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اس نے اسلام لایا اور وہ مجھے برائی کی طرف راغب نہیں کرتا. وسوسہ ڈالتا. دیکھیے جو وسوسے آتے ہیں یہ کون ڈالتا ہے؟ ہمارے جسم میں جن ہے ایک جو قرین جن ہے، یاد رکھیں. تو وہ اللہ نے کہا قد وکل اللہ، اللہ نے ہمارے ساتھ اس کو رکھا موکل کے. اب یہ بابے لوگ جو بڑے ولی اللہ بنے بیٹھے ہیں، ولی الشیطان، شیطان کی عبادت کر کے شیاطین کو خوش کرنے کے عجیب کام کرتے ہیں، آپ سن نہیں سکتے. بہت گھنونی حرکتیں وہ کرتے ہیں، اللہ حفاظت کرے ہم سب کی. تو جنات ان کے پاس آ جاتے ہیں، پھر وہ ان لوگوں کے درمیان میں ایک معاہدہ، ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے. وہ یہ کہتے کہ ہمارے پاس جنات ہے اور وہ ہمارے تابع ہیں اور وہ ہم جو کام کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. بلکہ ایسی بات نہیں کہنا چاہیے ان کو، یہ کہنا درست ہوگا کہ ہم ان کے تابع ہیں. یہ خود اپنے آپ کو ان کا غلام بنا چکے ہیں، وہ ان کے غلام نہیں ہیں. کیونکہ یہ انسان جادوگر جن کو ہرگز نہیں دیکھ سکتا، بس اس کی عبادت کیا، وہ اس کے پاس پہنچا. تو کیسا کانٹریکٹ ہوتا جب دکھتا نہیں؟ وہ اپنی اصلی شکل میں آتا ہے اور صرف ان کے درمیان میں بات ہوتی ہے، وہ اس کی سن سکتا اور یہ دونوں ایک دوسرے کی سنتے ہیں لیکن دکھتے نہیں. کبھی ایسا ہوتا کہ وہ جنات یہ ساحر کے پاس پہنچ جاتے ہیں انسانی عورت یا انسانی مرد کی شکل میں یا کوئی جانور کی شکل میں. میکسیمم اکثر یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہی اصلی شکل میں آتے ہیں، کوئی شکل اختیار نہیں کرتے اور آ کے بس گفتگو کرتے ہیں ان سے اور جو کچھ کام وہ لوگ کرواتے ہیں. کیونکہ انہوں نے یہ انسان جادوگروں نے ان کو خوش کر دیا ہوتا ہے، تو بس ان کو ان کے لیے کام کرنا ہے. یہ کفر ہے. یہ دلیل سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 128 129 130 اللہ عز و جل نے کہا. یہ تینوں آیتوں کو جب آپ پڑھیں گے، لمبی آیتیں ہیں، ترجمہ اور تفسیر کرنے کی بھی دیر لگے گی. میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ پڑھیں سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 128 129 130. اس کے اندر اللہ نے کیا کہا، جنات اور انسان کیسے ایک دوسرے سے دوستی کرتے ہیں اور یہ ایک دوسرے سے کام کرتے ہیں، اور کل قیامت کے دن یہ بولنے لگیں گے کہ بے شک ہم نے ایک دوسرے سے جو ہے فائدہ حاصل کیا تھا. اللہ کہیں گے انہم کانوا کافرین، یہ کفر کرنے والے تھے کافروں میں سے. اب وہ ان مسلمان انسانوں کے سامنے اتنی بڑی داڑھی رہنے دیجئے، بہت بڑے نمازی اور نہیں شیخ آپ غلط بول رہے ہیں، جس نے تعویذ دیے ان کے تعلق سے آپ ایسا نہیں بولنا. ایسا بہت سارے پیشنٹس مجھے کہتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں وہ کافر ہے. میں کہتا ہوں
کھل کے کہتا ہوں وہ کفر کر رہا ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ نے کہہ دیا۔ نہیں شیخ وہ تو خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے رب نے کہا یہ کام کفر یا عمل ہے۔ اب کفر یا عمل کرنے والا ہے مسلمان باقی رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ تو ایسے ایسے کام کر رہے ہیں، تعویذ لکھ کر دیتے ہیں۔ تعویذ میں کیا ہوتا، میں کئی تعویذ اتارا ہوں اب تک، ایک بیرل بھر کے تو ابھی تعویذ الحمدللہ تقبل اللہ پھینک چکا ہوں، کچھ ہے میرے ساتھ رکھتا ہوں دکھانے کے لیے۔ اس کے اندر قرآنی آیات لکھے ہوئے رہتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255، سورہ آیت الکرسی رہتی ہے، اخلاص فلق ناس رہتا ہے، اور بہت سارے سورہ یاسین کا تعویذ ہے۔ لوگوں اللہ عز و جل نے ہم سب کو ہماری ماؤں کے بطن میں 9 مہینے 7 مہینے 10 مہینے جتنے بھی مہینے رکھا، 3 اندھیروں میں، 3 اندھیروں میں۔ سورہ زمر میں اللہ نے کہا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلق من بعد خلق فی ظلمات 3، اللہ نے کہا ہمیں اب ہماری ماں کے بطن میں 3 اندھیروں میں اللہ نے رکھا۔ کیا وہ ماں ایک جگہ بیٹھی رہی تھی 9 مہینہ؟ واللہ نہیں، وہ ماں بہت کچھ کام کی، اٹھی بیٹھی، کروٹ بدلی، سیڑھی چڑھی سیڑھی اتری، بازار گئی، تینوں بھی موسم اس نے پائی، اور اپنے رحم میں ہمیں رکھ کر تکلیفیں برداشت کی۔ کون حفاظت کیا ہماری ماں کے رحم میں؟ ہماری ماں یا ہمارے والد؟ نہیں، بلکہ اللہ، وہ اللہ عز و جل ہماری ماؤں کے بطن میں ہماری حفاظت کر سکتے ہیں۔ تو اس زمین پر بابا جی کا دیا ہوا تعویذ حفاظت کرے گا؟ کالی ڈوری، پیلی ڈوری، لال ڈوری، ہری ڈوری یہ حفاظت کریں گی؟ نہیں شیخ، نظر بد کے لیے لگائی گئی ہیں۔ وہ اللہ رب العالمین کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حسن اور حسین کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ پڑھ دیتے تھے، نظر بد سے بچنے کی دعا اللہ رب العالمین کی حفاظت میں انہیں دیتے تھے۔ نبی کو نہیں سمجھا تعویذ لکھ کر ان کے گلے میں لٹکانا، ہاتھ پہ لٹکانا؟ امام ضامن، ارے اللہ کے بندو اپنے آپ کو اللہ کی ذمہ دیو، اماموں کی ذمہ دے رہے ہیں، شیعوں کا یہ کام ہے، اللہ حفاظت کرے۔ نہیں سمجھ رہے، اپنے آپ کو سنی کہنے والے بھائی لوگ، بہت بڑی چال ہے ان کفریہ عقیدے اور اعمال کرنے والوں کی تمہارے خلاف۔ تم سمجھو، قرآن حدیث کو اٹھاؤ، پڑھو، سمجھو۔ اللہ نے آسان کیا ہے۔ سورہ قمر سورہ نمبر 54 قرآن مجید میں 27 پارے میں 54 نمبر والے سورہ قمر آیت نمبر 17، آیت نمبر 22، آیت نمبر 32، آیت نمبر 40، 4 مقامات پر ایک ہی آیت اللہ رب العالمین نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ اکبر، 4 مرتبہ ایک ہی سورے میں ایک آیت اللہ نے کہہ دی۔ کیا کہا اللہ نے؟ اور یقیناً آسان کر دیا اس قرآن کو ہم نے سمجھنے کے لیے۔ اب ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، لیکن کون؟ کس کو توفیق ہو رہی؟ رب نے تو کہا کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، سورہ صاد سورہ نمبر 38 آیت نمبر 29، اللہ نے کہا، کیا کہا؟ یہ مبارک کی بابرکت کتاب ہے، اللہ نے جو نازل کیا، کتاب الیک، اللہ رب العالمین نے نازل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بابرکت کتاب یہ قرآن مجید، تاکہ تم اس کے اندر غور و فکر کرو، تدبر کرو، اور اس کے اندر نصیحت تو وہی حاصل کریں گے جو اولو الالباب ہے، اللہ عز و جل نے کہا۔ تو قرآن کو تو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، حدیثوں کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، ہمارے شیخ غلط نہیں ہو سکتے، ہمارے امام غلط نہیں ہو سکتے، بس ان کے پیچھے اگر ہم چلیں گے ہم جو ہے راہ راست پر ہے۔ یہ عقیدہ بنا چکے ہیں مسلمان کئی۔ واللہ تمہارے شیخ غلط ہو سکتے، تمہارے امام بھی غلط ہو سکتے، کیونکہ وہ انسان ہے، وہ امتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غلط نہیں، جو کچھ آپ نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رب کے جانب سے وحی تھی، کیونکہ اللہ عز و جل نے کہا قرآن میں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی کہا ہے تو اللہ کی وحی کے بعد ہی۔ آپ کو معلوم صرف قرآن نازل نہیں ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4604 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، آگاہ ہو جاؤ، اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے مجھے کیا؟ کتاب قرآن مجید، اور اس کے ساتھ اس جیسی ایک چیز یعنی حدیث۔ تو لوگوں قرآن حدیث سے دور ہیں، عقیدے میں جو ہے کفر ہے، عقیدے میں شرک ہے، اعمال میں کفری اعمال شرکی اعمال کر رہے ہیں کلمہ پڑھنے والے مسلمان۔ اللہ
تو ایسوں کے پاس جاتے ہیں، نہیں وہ اتنے بڑے مفتی صاحب ہیں، انہوں اتنے بڑے عالم ہیں اور انہوں دیے سو تعویذ ہے یہ، اعوذ باللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس کسی نے تعویذ گنڈا پلیتا لٹکایا اس نے شرک کیا۔ نبی نے تو کہہ دیے کہ تعویذ پہننا شرک، اور یہ عالم صاحب اور مفتی صاحب اور فلانے صاحب جو ہے تعویذ لکھ کر دے رہے اور لوگ اس کو جو ہے عقیدت کے ساتھ پہن رہے کہ اب یہ ہمارے گلے میں حفاظت ملے۔ اعوذ باللہ، شرک ہے یہ۔ اللہ عز و جل کے یہ بندے کلمہ پڑھنے والے شرک اور کفر کر رہے ہیں۔ مسلمان بھی شرک کرتا، ایسے بھی سوال کرتے مسلمان مشرک ہوتا؟ جی ہاں، دلیل سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 106، اللہ نے کہا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور اللہ پر ایمان لانے کے باوجود اکثر لوگ، مطلب بڑی کثیر جماعت، مشرکون اللہ نے کہا شرک کرتے ہیں، تو یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان بھی ہے، نمازیں بھی پڑھ رہے لیکن شرک بھی کر رہے ہیں۔ اب ان کے پاس پہنچ کر علاج کروانا بھی، جادوگر کے پاس پہنچ کے جادو تو کروا دیا، کرنا کفر، کروانا کفر۔ اب کسی پر جادو کر دیا گیا تو وہ شخص جا کر جادو کے ذریعے سے وہ جادو کا علاج کروانا بھی کفر۔ اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح مسلم حدیث نمبر 2230، من اتی کاہنا او عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 یوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی گیا کسی کاہن، غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس، کسی عامل بابا عراف کے پاس، اس کے پاس کسی چیز کے مطابق سوال کیا، فسألہ عن شیء، کسی چیز کے مطابق صرف سوال کیا، لم تقبل له صلاة 40 یوم، 40 دن کی اس کی نماز قبول نہیں۔ دیکھیے مذاق کے طور پر بھی نہ جائیں، آپ کو معلوم ہے کہ غیب کوئی نہیں بتا سکتا۔ سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 65 میں اللہ نے کہا قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ایان یبعثون، اللہ نے کہہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ نہیں جانتا کوئی بھی غیب جو کچھ آسمان و زمین میں سوائے اللہ کے۔ تو اب ایسوں کے پاس ہم جا کر مذاق کے طریقے سے انہیں کیا غیب بتاتا، چلو پھر بھی جائیں گے، مذاق کے طور پر بھی جائیں گے بول کے اگر جا رہے ہیں تو یہ بھی غلط ہے، 40 دن کی نماز نہیں قبول ہوگی، اس لیے نہ جائیں۔ اب اگر کوئی شخص جا چکا، اس بابا نے، اس عامل بابا نے جو کچھ بھی کرنے کو بولا اور وہ کیا، تعویذ پہنا، یہ فلاں گوشت اس ہانڈی میں رکھ کے لے جا کے قبرستان میں دفنا دو، یہ ایسے تمہارے سرہانے رکھ کے سو جاؤ، یہ نیمبو کو ایسے وارو، اور یہ تعویذ کو اس طریقے سے پلیتے کو جسم پہ سے جو ہے مل کے جو ہے اس کو جلا دو۔ عجیب، سبحان اللہ، مطلب شریعت سے دلیل ملتی کیا ان چیزوں کی پوچھیں گے تو وہ بے دلیل لوگ ہیں، ان کے زبان پہ گالی آ جائیں گی لیکن بولیں گے کہ تم وہابی ہیں، مطلب ان کو گالی دینا شروع کر دیں گے۔ ہم پوچھیں گے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، صحابہ نے ایسا کیا، وہ فوراً گالی دینا شروع کر دیں گے، تمہیں نہیں معلوم، ایسے کام ہے۔ تو یہ سب کام کفریہ کام ہیں اور یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اب ان کے پاس جا کر حدیث سنیے 3904 سنن ابو داؤد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اتی کاہنا او عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی بھی گیا کاہن یا عامل بابا کے پاس، غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس، اور فصدقه بما يقول، اس نے جو کہا اس کی تصدیق کر لیا، اس نے جو کہا اس کو سچ مانا اور اس نے جو کہا وہ کیا، فقد کفر، گویا کہ یقیناً اس نے کفر کیا ہے، بما انزل علی محمد، جو نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا نازل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ شریعت اسلام۔ کفر کیا اس بندے نے شریعت اسلام سے، تو وہ اسلام میں باقی رہے گا، کلمہ پڑھانا اس کے اوپر واجب ہو جائے گا، اس کو تجدید ایمان واجب ہو جائے گا اس کے لیے، سبحان اللہ۔ تو ایسے کام کر رہے ہیں یہ لوگ، کروا رہے کون؟ یہی جنات۔ ایک پیشنٹ مجھ سے کہنے لگی ایک بیان میں، رقیہ ہونے کے بعد جب بیان ہوا، سوال جواب کی نشست، شیخ آپ ایسا بول رہے ہیں کہ جو ہے یہ قبروں میں دفن تمام لوگ مردے ہیں۔ میں بولا کہ میں نے نہیں کہا، میرے رب نے کہا۔ کہاں پر؟ سورہ نحل 14ویں پارے میں 16 نمبر والا سورہ، اس کی آیت نمبر 20 اور 21، اللہ نے کہا، کیا کہا؟ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، اللہ نے کہا کہ تم اور یہ لوگ جا کے جس کے سامنے پکارتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتے بلکہ پیدا کیے گئے ہیں، اموات وہ مردے ہیں، غیر احیاء وہ زندے نہیں ہیں، وما یشعرون ایان یبعثون اور انہیں یہ تک شعور نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ نہیں، یہ آیت جو ہے بتوں کے لیے ہے۔ اے اللہ کے بندے، جو پہلے سے اٹھا کر بٹھایا گیا ہے، کھڑایا گیا ہے،
وہ کیسے اٹھائے جائیں گے؟ ٹھیک ہے، اب اموات غیر احیاء اللہ نے کہا وہ تو بے جان چیز ہے پتھر، یا رب کریم نے کہا وہ مردے ہیں زندے نہیں، ہاں انہی کے لیے کہا جا رہا، ٹھیک ہے، اگر انہی کے لیے کہا جا رہا، وما یشعرون ایان یبعثون، اب یہاں پر بولو یہ بتوں کے لیے ہے، واللہ نہیں، بلکہ یہ تم جن کو لٹائے ہیں قبروں میں اور جن کو تم اللہ رب العالمین کے علاوہ بھی پکار رہے ہو، ان کے تعلق سے اللہ نے کہا ہے۔ اب میں نے یہ کہہ دیا تو وہ بہن مجھ سے سوال کرنے لگی، یا شیخ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مردے ہیں، ہم نے رحمت آباد کی ایک درگاہ پر، وہاں پر ہے حیدرآباد کے قریب میں، تو وہاں پر یہ مریض کو لے کر گئے، تو یہ مریض چلانے لگی کہ بابا مت مارو، بابا مت مارو، چلے جا رہا ہوں، نہیں آؤں گا، دوبارہ نہیں ستاؤں گا، ابھی نکل رہا ہوں اس کے جسم سے۔ کون کہہ رہا ہے؟ وہ شیطان۔ اب بابا کی مار پڑ رہی ہوگی اس لیے تو وہ شیطان کہہ رہا نا شیخ، بلکہ سوال آیا تو جواب ہم کیا دیے؟ پہلے تو وہ انتقامی طور پر ہمیں خود جہنم میں لے جانے کے لیے شرک کروائے گا۔ داخل ہوا، ایک پہلا گناہ کام کیا جن نے اور تکلیف دینا شروع کیا۔ اب مختلف تکلیفوں میں وہ آنے کے بعد باباؤں کے پاس پھرے، سمجھ میں نہیں آیا تو کسی نے کہا کہ فلاں درگاہ پہ لے جاؤ، فوراً نکل جائے گا یہ جن، مشہور کر دیتے نا، بہت بڑے ہیں وہ اور بہت ایسے ہیں اور بہت ویسے کارنامے۔ اعوذ باللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے سامنے آ کے کھڑ جاؤ، نہیں انشاءاللہ اگر رب کریم نے نہیں چاہا تمہیں شفا دینا تو وہاں پر بھی مسئلہ نہیں حل ہونے والا ہے۔ سمجھ میں آ رہا؟ یہ ایمان ہونا چاہیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے بڑھ کے کوئی قبر اس زمین پر ہے؟ ولی بڑھے یا نبی بڑھے، کس کا مقام زیادہ افضل ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو شفا نہیں دے سکے، آپ اپنے آپ کو شفا نہیں دے سکے جب آپ بیمار ہوئے، رب کریم نے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا دیا۔ معلوم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا دیا، رب کریم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا دی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ نبی اپنے آپ کو شفا نہیں دے سکے، لوگوں کو شفا دے سکتے۔ شافی کون ہے؟ اللہ۔ مسائل کا حل کرنے والا وکیل کون ہے؟ اللہ۔ تو اب یہ پہنچ گئے ایسے باباؤں کے پاس، اب وہ بابا جی جو ہے، اب وہ پیشنٹ کے جسم میں آیا، پہلا گناہ کر لیا، مطلب تکلیف دینے کے لیے، دوسرا اب کر کیا رہا ہے؟ اب اس پیشنٹ کے زبان پر ظاہر ہو گیا اس قبر کے پاس، بابا مت مارو، بابا مت مارو۔ دیکھیے کیا کرنے کے لیے وہ جن اس پیشنٹ کی زبان پر ظاہر ہو کے چیخنے لگا۔ جو اس پیشنٹ کو لے کر گھر والے پہنچے، ان کے بھی دل میں یہ عقیدہ بیٹھ جائے کہ بابا زندے ہیں اور بابا پیٹ رہے ہیں اس خبیث جن کو، اور اطراف میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو کوئی بھی آئے ہوئے ہیں ان کے بھی دل میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ نہیں، بابا سچ میں زندے ہیں اور بابا اس شیطان جن کو پیٹ رہے ہیں اور اس لیے یہ چلا رہا ہے۔ یہ ہے حقیقت کہ وہ اس نے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے عزت کی قسم میں اغوا کر کے رکھوں گا ایک بڑی جماعت کو۔ کچھ کر رہا ہے، وہی کر رہا ہے اپنے بچے جنات کے ذریعے سے۔ تو لوگوں، یہ شیطان جو ہے شرک کروانے کی حد پار کر دیتا ہے اور لوگوں کا عقیدہ اللہ سے ہٹا کر بندوں پر لا دیتا ہے، یہ شرک ہے۔ اور ان کے پاس جا کر علاج کروانا یہ کفر کا بھی باعث بن سکتی ہے، کیونکہ ابھی میں نے صحیح سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3904 بتایا۔ تو ان کے بہت سارے حربوں میں یہ ہے کہ زنا کروانا، سود دلوانا، اللہ کی قسم سود حرام ہے، آج مسلمان اس کو بہت عام سمجھ چکا اور لے رہے ہیں۔ سن لیجئے حدیث سنن نسائی حدیث نمبر 2224، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کسی کو معلوم ہو جائے کہ سود لینا حرام ہے، باوجود اس کے جانتے بوجھتے اب ایک درہم بھی اس نے سود کھایا، 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت گناہ اس نے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سگی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے سود کھانا۔ لوگوں، سود حرام ہے، اللہ عز و جل نے حلال کیا ہے تجارت کو اور حرام کیا ہے سود کو۔ لوگوں، سود سے بچو۔ بہت سارے لوگ عجیب کام کر رہے ہیں، شیطان کے حربوں کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ دیکھیے، کریڈٹ کارڈ، ہوم لون، کار لون اور بزنس لون، یہ بہت سارے لون ہندوستان، پاکستان وغیرہ میں چل رہے ہیں۔ تو نہیں شیخ 0% انٹرسٹ ہے۔ اب دیکھیے کریڈٹ کارڈ کا فارم فل اپ کر رہے ہیں، 45 دن اس کے اندر آپ کو سائٹ دیتا ہے وہ، مطلب آپ اگر جو کریڈٹ لمٹ آپ کو ملی ہے اتنا پیسہ آپ نے اس بینک سے وتھڈرا کیے ہیں، نکال لیے ہیں، اب آپ کے پاس 45 دن ہیں، اس 45 دن کے اندر آپ جتنا پیسہ نکالے ہیں اتنا ڈال دیں گے تو 1 روپیہ بھی آپ کو سود دینا نہیں پڑے گا۔ اگر آپ نے 45 دن کراس کر دیے، 46واں دن آ گیا تو پھر آپ کو انٹرسٹ لگے گا، تو یہ 0% انٹرسٹ ہوا نہیں۔ لوگوں،
وہ تو دور کی بات ہے 45واں دن کراس ہونا. آپ فارم فل اپ کرتے وقت ہی آپ سائن جو کر رہے ہیں نا, نیچے ڈسکلیمر جو سگنیچر کر رہے ہیں تو اس کے اوپر ایک لکھا ہوا رہتا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز. اگر میں 45 دن کراس کر دوں گا, نہیں دے پاؤں گا, تو 46ویں دن سے انٹرسٹ کو میں قبول کرتا ہوں, میں پے کروں گا. آپ ابھی لیے نہیں, فارم فل اپ کرتے اور سگنیچر کر رہے ہیں نا, سگی ماں سے زنا کرنے کا کانٹریکٹ سائن کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہا؟ اللہ ہمیں بچائے اس شیطانی عمل سے. آمین. سود حرام ہے لوگوں, صبر کر لو, جتنا اللہ نے عطا کیا اس میں جو ہے اللہ کا شکر ادا کرو, مزید اللہ عطا کریں گے. اللہ نے کہا تم شکر ادا کرو, ہم تمہیں مزید دیتے رہیں گے. تو لوگوں سود سے بچو. سود ایک بس چھوٹا گناہ سمجھ رہے سود کو, چلتا ہے شیخ مجبوری نہیں, مجبوری میں بہت بڑے بڑے گناہ کروا رہا ہے شیطان, اور یہ چیز آپ کے دل کے اندر ایک ایک نقطہ کالا پڑ رہا ہے, اور پھر آپ کا دل پورا سیاہ ہو جائے گا, تو پھر آپ کو کوئی گناہ جو ہے نہیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ گناہ ہے. اللہ رب العالمین نے کہا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اللہ نے کہا اگر تم بڑے گناہ چھوڑ دو گے تو اللہ رب العالمین, کبیرہ گناہ چھوڑ دو گے تو اللہ رب العالمین تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں داخل کر دے گا عزت والی جگہ میں, یعنی جنت میں اللہ رب العالمین داخل کر دیں گے. تو لوگوں سود سے بچو, یہ بہت بڑی مطلب لعنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیے ہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 6824, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں, سود دینے والے, سود لینے والے, سود کی تحریر کرنے والے اور سودی معاملات میں گواہ بننے والے, ان چاروں لوگوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیے ہیں. لینے دینے, تحریر کرنے اور گواہ بننے, چاروں لوگوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کیے ہیں. اور کہا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ لوگ گناہ میں برابر ہیں. اللہ اکبر, اللہ ہمیں بچائے. تو یہ شیطان کے بہت سارے حربے ہیں, اور شیطان کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ شرک کرواتا ہے, اور شرک اللہ رب العالمین بخشنے والے نہیں ہیں. مسلمان جو یہ کہہ رہا ہے, میں انشاءاللہ اپنی بات کو جلدی ختم کرتا ہوں, اس بات کو رکھنا ضروری سمجھ رہا ہوں. میں جب کبھی کسی مسلمان سے ملتا ہوں, میرے بھائی سے, تو اس سے سوال کرتا ہوں اللہ کہاں ہے, اور مطلب انون بندے سے ملتا ہوں, اگر وہ کہتا ہے اللہ کعبے میں ہے, کوئی یہ کہتا ہے اللہ دل میں ہی ایمان والے کے, کوئی یہ کہتا ہے اللہ مسجد نبوی میں ہے, کوئی یہ کہتا ہے اللہ تمام کائنات کی مسجدوں میں ہے, کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے. لیکن اللہ کی قسم یہ تمام کفری عقیدے ہیں. اللہ کعبے میں نہیں ہے مسلمانوں, اللہ مسجد نبوی میں نہیں ہے, اللہ بیت المقدس میں نہیں ہے, کائنات کی کوئی مسجد میں نہیں ہے, اللہ ایمان والے کے دل میں نہیں ہے, اللہ کائنات میں کہیں بھی نہیں ہے. اللہ عز و جل عرش پہ ہے. دلیل, اللہ نے خود کہا اللہ کہاں پر ہے. سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 5, الرحمن علی العرش استوى, رحمان عرش پہ مستوی ہے. آپ کو معلوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4723 4723, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, عباس رضی اللہ عنہ جو چچا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے سوال کیا زمین و آسمان کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہے, کیا تم جانتے ہو؟ تو عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین سے لے کر پہلے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے. پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک 500 سال کی مسافت, دوسرے سے تیسرے, تیسرے سے چوتھے, مطلب 7ویں آسمان تک ہر دو آسمانوں کے درمیان میں 500 سال کی مسافت ہے. 7ویں آسمان کے اوپر 500 سال کی مسافت پہ ایک سمندر ہے. اس سمندر کے اوپر 500 سال کی مسافت پہ اللہ رب العالمین کا عرش ہے. اللہ اپنے عرش پہ مستوی ہے, اور ابن آدم کا کوئی عمل اللہ عز و جل سے چھپا نہیں ہے. دیکھیے کتنے عظیم اللہ ہے وہ, کتنے بلندیوں پر ہے وہ اللہ. سائنس آج کتنی ترقی کر گئی, سیٹلائٹس کے ذریعے سے کیا کچھ نہیں کر رہے, لیکن آج تک اللہ کی قسم سائنس آسمان پہ نہیں پہنچ پائی اور پہنچ بھی نہیں سکتی. 500 سال کی مسافت, کس کی اتنی عمر ہے کہ وہ پہنچے پہلے آسمان پہ؟ نہیں پہنچ پائے گا. تو لوگوں اللہ عز و جل کائنات میں کہیں بھی نہیں ہے, اللہ عز و جل عرش پہ ہے. والعرش فوق الماء واللہ فوق العرش, یہ حدیث ابن خزیمہ میں ہے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں, حدیث نمبر 594 594. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والعرش فوق الماء, اللہ کا عرش پانی پر ہے, واللہ فوق العرش, اللہ عرش پہ ہے. الفاظ نبوی ہے یہ, اور لوگ کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ.
تو ایک کفری عقیدہ ہے لوگوں، اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اللہ رب العالمین پر ایمان ویسے رکھو جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا ایمان تھا۔ اللہ ہر جگہ نہیں ہے لوگوں، یہ دنیا ایک محدود ہے۔ ایک مثال سمجھے کہ ایک ریگستان میں آپ اپنے ہاتھ کی انگوٹھی ڈالیے اور مقابلہ کریے اس انگوٹھی کا اس ریگستان سے، کیا مقابلہ کر سکے گی؟ وہ دکھے گی نہیں، پہلے تو غور سے دیکھنا پڑے گا۔ اللہ عز و جل اپنے عرش پہ مستوی ہے، اور پوری کائنات، صرف یہ گلوب ارتھ نہیں ہے، یہ زمین نہیں، بلکہ جتنے بھی سیارے اور جو کچھ بھی ستارے اس کائنات میں اللہ کی ہے، پوری کائنات میرے رب کریم کے نظروں میں اس انگوٹھی کے مانند بھی نہیں ہوگی۔ یہ میرا ایمان ہے انشاءاللہ باذن اللہ۔ وہ اللہ بہت عظیم اللہ ہے، اس اللہ کی ذات میں کفر اور شرک کرنے والے، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہو گیا ہے۔ اور یاد رکھ لیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، بشر تھے، انتقال ہوا ہے، اور آپ کی جو جسم مبارک ہے آپ کے قبر مبارک میں ویسے ہی ہے آج۔ سن لیجئے پھر ایک بار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک اس قبر مبارک میں ویسے ہی ہے آج جیسے آپ کی روح قبض ہونے کے بعد تھا، جیسے آپ کو غسل دینے کے وقت تھا، آپ کو کفناتے وقت جیسا تھا آپ کا جسم، آپ کی جنازے کی نماز پڑھاتے وقت جیسا تھا آپ کا جسم بے جان، ویسے ہی آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم ہے۔ یہ میرا ایمان ہے، کیونکہ اللہ نے حرام کیا ہے مٹی کو نبیوں کا جسد کھانا، نبیوں کا جسم کھانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قبر مبارک میں روح کے ساتھ نہیں ہے، واللہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، اللہ خیر کرے، اللہ حفاظت کرے ہم سب کی شرک اور کفر سے، آمین۔ اور یہ جو مسلمان کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ جو شرک اور کفر کر رہے ہیں، یہ لوگ اگر واپس نہیں آئیں گے، اسی شیطانی راستے پر رہیں گے، شیطانی حربے کو نہیں سمجھیں گے، تو پھر یہ جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ اس آیت کو پڑھتے ہوئے میں اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 115، اللہ عز و جل نے کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور جو کوئی بھی خلاف ورزی کرے گا رسول کی ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد، اور ایمان والوں کے راستے سے ہٹ کے کسی اور راستے کی اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، وہ جہاں پر لگا ہے ہم اسے وہیں پر لگا دیں گے۔ آج ہر کوئی اپنے آپ کو حق پہ بول رہا ہے، بریلوی اپنے آپ شرک کر رہے ہیں، جھنڈے کنڈے تمام چیز کر رہے ہیں، جو میرے نبی نے نہیں کیا، جو صحابہ نے نہیں کیا، وہ ان کا عقیدہ، ان کا عمل ہے، پھر اپنے آپ کو جنتی کہہ رہے ہیں، حق پہ کہہ رہے ہیں۔ تبلیغی بریلوی معافی چاہوں گا اگر کوئی اس عقیدے سے، دیوبندی عقیدے سے رکھنے والے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بھائی معافی چاہوں گا، میں پہلے بریلوی تھا، پھر تبلیغی دیوبندی ہوا، آج میں حدیث ہوں، تحقیق کی بنا پر تقلید کو چھوڑا ہوں۔ واللہ کفری عقیدے ہیں دیوبندیوں میں بھی، کفری عقیدے، اللہ ہر جگہ یہ کہتے ہیں۔ ان کے اعمال میں بہت سارے شرک ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ان کا عمل نہیں، اسلام کے 5 ارکان پر ان کا اگر آپ محاسبہ کریں، دیکھیں ان کو قرآن حدیث پر پیش کریں تو نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، 5 اسلام کے ارکان پر ان کا عمل نبی کے طریقے پر نہیں ہے۔ تو یہ لوگ بہت عجیب عقیدے اور اعمال رکھتے ہوئے اپنے آپ کو بہت بڑے حق والے کہہ رہے ہیں، اور بہت نہیں، ہماری اتنی بڑی جماعت ہے، ہم پورے کائنات میں پھرے ہوئے اور بہت کچھ کر رہے ہیں۔ نبی کی دعوت کیا تھی؟ جب اللہ نے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ تو نبی نے کیا کہا؟ فضائل اعمال کی دعوت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں، بلکہ کہا مان جاؤ کہ تم کو پیدا جس نے کیا وہ اکیلا الہ ہے، اسی کی عبادت کرنا ہے۔ ہم پہلے توحید کی طرف بلائیں گے، پھر اتباع رسول کی طرف بلائیں گے، یہی اسلام ہے لوگوں، تو یہ کر رہے ہیں۔ اب یہ جو کوئی بھی جہاں پر بھی لگے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو اطمینان سے سمجھ رہے ہیں کہ بے شک ہم ہی حق پر ہیں، تو پھر سن لیجئے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تم جہاں لگے ہو ہم وہیں لگا دیں گے، وَنُصْلِهِ جہنم، جہنم میں پہنچا دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ میں نے خطبہ مسنونہ میں جو آیتیں پڑھی تھی وہ سورہ نحل سورہ نمبر 16 کی آیت نمبر 99 اور 100 ہے۔ اللہ نے کہا إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ اللہ نے کہا بے شک اس کی سلطنت، بے شک اس کی سلطنت، اس کا دبدبہ، اس کا زور، اس کی طاقت
ان پر نہیں چلتی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھنے والے، اللہ پر توکل کرنے والے، اللہ پر کامل بھروسہ کرنے والے. انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون، بے شک اس کی سلطنت تو ان پر چلتی ہے جو اس کو ساتھی بناتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. لوگوں، بے شک میں ایک معالج ہوں، میں اپنے آپ کو شفا نہیں دے سکتا. مجھے اگر ہلکی سی بخار یا کھانسی سردی ہو جائے، میں اپنے آپ کو شفا نہیں دے سکتا. تو امت میں سے جو کوئی بھی لوگ میرے پاس پہنچیں گے رقیہ کروانے کے لیے، میں ان کو شفا دے سکتا ہوں کیا؟ واللہ نہیں دے سکتا ہوں. شفا دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. لوگوں، اپنے دل کا تعلق اپنے رب کریم سے مضبوط جوڑ لو. اللہ عز و جل سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اللہ پر ایمان لاؤ جیسے لانے کا حق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارو. اللہ عز و جل کا یہ بندہ ابلیس جو جنوں میں سے ہے اور اس کی ذریت آپ پر حرب نہیں چلا سکے گی، کیونکہ رب نے کہہ دیا انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون. بے شک اس کی سلطنت ان پر چلتی ہے، اس کا زور تو ان پر چلتا ہے جو اس کو دوست بناتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. لوگوں، اس کو دوست نہ بناؤ، اس سے خوف نہ کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اللہ عز و جل آسانی کریں گے. یاد رکھو، بہت سارے انسان جنوں سے ڈرنے لگے ہیں، ڈرتے ہیں، اور وہ جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے. اللہ عز و جل نے سورہ جن سورہ نمبر 72 آیت نمبر 6 میں کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بعض انسانی مرد جن مردوں سے پناہ طلب کیا کرنے لگے تو یہ دیکھ کر جنات سرکشی میں اور بڑھ گئے. یعنی اگر انسان جنوں سے خوف کھائیں گے تو پھر یہ جنات انسانوں پر حاوی ہو جائیں گے، پھر ان کے دوست آپ بن جائیں گے اور پھر ان کی سلطنت آپ پر چلے گی. لہذا نہ ان کو دوست بناؤ، نہ ان سے خوف کھاؤ، اور نہ ہی شرک کرو اللہ کی ذات میں، نہ رسول اللہ کی رسالت میں. انشاءاللہ باذن اللہ اللہ آپ کی حفاظت کریں گے. نہ انسانی شیاطین آپ پر غلبہ پا سکیں گے، نہ جناتی شیاطین انشاءاللہ. اللہ عز و جل سے دعا ہے، اللہم البسنا لباس التقوى والزمنا کلمۃ التقوى وامتنا حين ترضى. اللهم البسنا لباس التقوى والزمنا كلمة التقوى وامتنا حين ترضى. اللهم البسنا لباس التقوى والزمنا كلمة التقوى وامتنا حين ترضى. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان. اللهم اصلح احوال المسلمين في الهند. اللهم اصلح احوال المسلمين في الباكستان. اللهم اصلح احوال المسلمين في فلسطين. اللهم اصلح احوال المسلمين في الشام. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا. اللهم اهلك الظالمين بظلمهم. اللهم اهلك الظالمين بظلمهم. اللهم اهلك الظالمين بظلمهم. اللهم من ارادنا واراد بالمسلمين سوءا فاشغله في نفسه. اللهم من ارادنا واراد بالمسلمين سوءا فاشغله في نفسه. اللهم من ارادنا واراد بالمسلمين سوءا فاشغله في نفسه. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله